ایسے ہی اسلامی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ایک اور اسلامی چینل مکہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو کبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سروسا ما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانہ غیوب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت مبارکہ، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، جس کی بہت زیادہ تعریف کی ہو اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور یہ نام ہمارے اور آپ کے آقا کا نام ہے، اور اتنی خوبیوں والا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام میں اتنی خوبیاں اور اتنی برکتیں رکھی ہے کہ اگر ان کی برکتوں پر اور ان خوبیوں پر بندہ غور و فکر کرے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ محمد کے معنی بہت زیادہ خوبیوں والا، اور واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو بہت زیادہ خوبیاں عطا فرمائی۔ 1,24,000 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، ان تمام انبیاء اور تمام رسول کی خوبیاں ملا لی جائے، تمام اچھائیاں ملا لی جائے، اور اس کے بعد صرف ہمارے آقا کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے تو ان 1,24,000 نبیوں سے زیادہ ہمارے آقا کی خوبیاں نظر آئیں گی۔ اور نام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو برکتیں رکھی ہے، غور کرے کہ اگر نام میں اللہ نے ایسی برکتیں رکھی ہے تو اس ذات کے اندر اللہ نے کیسی برکتیں رکھی ہوگی۔ خود قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ محمد یہ نام، یہ لفظ، اس نام والے لفظ یعنی کسی بندے کا نام ہو، اور اگر مشورے میں چند لوگ مشورہ کر رہے ہو، مشورے کے اندر محمد نامی شخص کو شامل کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشورے میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لفظ محمد
جس بندے کا نام محمد ہو اور اگر اسے کھانے کے اندر شریک کر لیا جائے، یعنی اپنی دعوت میں بلا لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس دعوت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر بچے پیدا ہوتے ہی انتقال کر جاتے ہو، تو صاحب خانہ کو چاہیے کہ وہ یہ اللہ سے عہد کرے اور نذر مانے کہ مولا میرے گھر میں جو بچہ ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جہاں لڑکیاں پیدا ہوتی ہو، اور اگر وہ بندہ چاہتا ہو کہ لڑکا پیدا ہو، تو سرکار فرماتے وہ اللہ سے عہد کرے کہ مولا میری اہلیہ، میری گھر والی کے شکم کے اندر جو ہے مولا وہ لڑکا ہو تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو یقین مانیے وہ پیدا ہونے والا لڑکا ہی ہوگا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اگر چوتھے مہینے کے بعد کے اندر اس عورت کے پیٹ پر لفظ محمد کو روزانہ لکھا جائے، یعنی انگلی سے صرف بنایا جائے، اس طرح بنایا جائے محمد، تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کے لکھنے کی وجہ سے وہ پیدا ہونے والا لڑکا ہی ہوگا۔ تو کئی خوبیاں ہیں اس نام کی۔ اور قیامت کے روز تو آپ دیکھیں کہ جب منادی ندا لگائے گا لفظ محمد کے نام کے بارے میں، یعنی سرکار کو پکارا جائے گا، سرکار کو بلایا جائے گا، تو اس وقت جتنے نام والے ہوں گے، محمد نام والے ہوں گے، وہ حضور کے اس نام کی برکت سے بخشی دیے جائیں گے، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو اس نام کی برکتیں ہیں، مگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہے، اور یہی ایک نام ایسا ہے، ایسے تو ہزاروں نام سرکار کے ہیں، مگر جب لفظ محمد آتا ہے تو اللہ نے ان ہونٹوں میں ایسی برکت رکھی کہ ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کو اپنے آپ چوم لیا کرتا ہے۔ آپ خود اپنی زبان سے بولے محمد، جب لفظ محمد ادا کیا جائے گا تو ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کو چوم لیا کرتا ہے۔ اور چومنے کے تعلق سے بھی ابھی ایک حدیث پاک اور ایک واقعہ ذکر کروں گا کہ جس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ غزنی کے بادشاہ کے جن کا نام محمود غزنوی ہے، آپ دیکھیں اس نام کی کتنی تعظیم کیا کرتے ہیں، اور ان کے غلام کا نام ایاز ہے، اور ایاز کے بیٹے کا نام محمد ہے۔ تو جب بھی بادشاہ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو پکارا کرتے تھے محمد وہ چیز لے کر آؤ، تو ایاز کا بیٹا محمد وہ چیز لے کر آتا تھا، یعنی خادم تھا، خدمت کو بجا لاتا تھا جو بھی بات ہوتی تھی۔ اور ایک روز بادشاہ محمود غزنوی نے آواز لگائی او ایاز کے بیٹے پانی لے کر آؤ، تو ایاز کا بیٹا جس کا نام محمد تھا پانی لے کر آیا، پانی پیش کیا گیا، ضرورت سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد میں ایاز نے بادشاہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بادشاہ محمود غزنوی، روزانہ میرے بیٹے کا نام محمد لے کر پکارا کرتے تھے، آج میرے بیٹے سے کون سا گناہ ہو گیا جو آپ نے اس کے باپ کا نام لیا اور کہا کہ اے ایاز کے بیٹے پانی لے کر آؤ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بادشاہ محمود غزنوی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ جب بھی میں تمہارے بیٹے کو پکارا کرتا تھا تمہارے بیٹے کا نام میرے آقا کے نام پر تھا، تو میں لفظ محمد کو باوضو لیا کرتا تھا، آج میرا وضو نہیں تھا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا محمود تو سرکار کے نام کو بغیر وضو کے کیسے لے گا، اسی لیے میں نے لفظ محمد نہیں کہا بلکہ ایاز کے بیٹے کہا۔ تو آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اللہ کے ولی گزرے ہیں جو اس نام کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو بتائیے جس نام کا اتنا ادب و احترام ہو تو اس ذات کا کتنا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ لفظ محمد جب آتا ہے تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ ہم اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے ہیں تو اپنے دونوں ان انگوٹھوں کو لگاتے ہیں اور آنکھوں سے لگا کر چوم لیا کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جتنے طریقے جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ظاہر ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار کے پہلے خلیفہ ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال نے مسجد نبوی شریف کے اندر اذان پڑھی
اور اذان کے اندر جب حضرت بلال اللہ اکبر کہا، پھر بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، پھر بعد میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، تو سرکار بیٹھے تھے مسجد نبوی شریف میں، حضرت بلال سامنے اذان دے رہے تھے، اور بغل ہی میں سرکار کے قریب حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ عمل دیکھا تو اسی وقت اپنی زبان سے کہا قرۃ عین بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا یہ نام جو ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ عمل کیا، اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ اب سرکار تو بدعتوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، غلط کام کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ سرکار کو اگر یہ کام غلط لگتا تو سرکار فرماتے اے ابو بکر تم نے یہ دین کے اندر نیا کام کون سا شروع کر دیا، یہ کون سی بدعت شروع کر دی، نیا کام شروع کر دیا؟ مگر سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا اور مسکرائے، فرمایا ابو بکر تم نے یہ کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے نام کو سنا، اور آپ کے نام کو سن کر محبت اور تعظیم کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، ابو بکر کے بعد اگر یہ کوئی عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ حدیث پاک سے واضح روشن ہے کہ اگر کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ پر یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے جو برکت عطا فرماتے وہ آپ دیکھیں۔ تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کی آنکھ میں کبھی درد نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہ انسان کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ یہ ٹیوب ہے اور یہ تیل ہے سر میں لگا لو، آنکھوں میں لگا لو، کبھی اندھے نہیں ہوگے، کبھی یہ کام نہیں ہوگا، تو ہمیں ڈاکٹر کی بات پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے، مگر یہ سرکار کا نام ہے، اس سے ہزاروں درجہ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ یقیناً اگر سرکار کے نام پر ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں کے درد کو بھی دور فرما دے گا اور ہماری آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ہزاروں برس پہلے نبی گزرے ہیں، ہمارے آقا سے بہت پہلے کے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقدس زمانہ، اور اسی زمانے کے اندر آپ دیکھیں ایک گناہ گار، سیاہ کار، بدکار جس کا انتقال ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد بستی والوں نے اس کی لاش کو لیا اور اٹھانے کے بعد وہاں ڈال دیا جہاں بستی کا کوڑا کچرا ڈالا کرتے تھے، تو اس کی لاش کو پھینک دیا گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا پیغام بھیجا اور کہا کہ موسیٰ فلاں بستی میں جاؤ، اور فلاں بستی کے اندر ہمارا ایک دوست ہے، اس دوست کا انتقال ہوا ہے، جاؤ اسے غسل دو، کفن پہناؤ، نماز پڑھو، دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں سے معلوم کیا تو کہا کہ ہاں ایک شخص کا انتقال ہوا، مگر وہ تو بہت بڑا گناہ گار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سننے کے بعد اس بندے خدا کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور جو اس زمانے کے اعتبار سے نماز تھی نماز پڑھی اور انہیں دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بستی والے تو اس بندے کے بارے میں بتا رہے تھے یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، لوگوں کو ایذا دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے مولا، مگر تیرا حکم تھا کہ میں اسے غسل دوں، کفن دوں اور نماز پڑھوں اور دفن کروں، مولا اس میں راز کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ بے شک گناہ گار تو تھا، یہ بہت بڑا گناہ گار تھا، مگر رات کی تنہائی کے اندر جب لوگ سو جایا کرتے تھے یہ اپنے گھر پہنچتا تھا، گھر پہنچنے کے بعد تورات شریف کو کھولا کرتا تھا۔ تورات شریف وہ کتاب ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی، کہا کہ اس کتاب کو یہ کھولا کرتا تھا، اور اس کتاب کو کھولنے کے بعد تورات شریف کے اندر جہاں پر لفظ محمد کو دیکھا کرتا تھا اس نام کی تعظیم کیا کرتا تھا اور چوما کرتا تھا اپنے انگوٹھوں کو۔ تو اس کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ مصطفیٰ کے نام کے ادب اور احترام کی وجہ سے میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنتی بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ ہو، گناہ گار ہو، مگر وہ تعظیم مصطفیٰ کرتا ہو، مصطفیٰ کے نام کا ادب کرتا ہو، احترام کرتا ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے جو اجر ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔
تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہے، اور یہ جتنے معاملات ہیں ہم قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کرتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں بد مذہب، ان کا ہر معاملہ جو ہوتا ہے وہ الٹا ہوا کرتا ہے، وہ تعظیم نبی کے منکر ہوتے ہیں، انکار کیا کرتے ہیں۔ اب بتائیے آپ، بہت بڑا فرق ہوتا ہے ایک چومنے کے اندر اور ایک پوجنے کے اندر۔ تو آپ دیکھیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے جو معاملات ہیں، چاہے انگوٹھوں کو چومنا ہو، چاہے چادر کو چومنا ہو، چاہے مزار کو چومنا ہو، تو یہ چومنا کہلاتا ہے۔ مگر منافقین کیا کہتے ہیں کہ یہ چومتے نہیں بلکہ پوجتے ہیں۔ کتنا بڑا ایک الزام اہل سنت والجماعت پر لگایا جاتا ہے۔ ہم چومتے ہیں، انہیں نظر آتا ہے پوجنا۔ پوجنا تو اسلام کے اندر حرام ہے، اور جتنی پوجنے والی چیزیں آپ دیکھیں اس کے بارے میں تو فرما دیا گیا ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ خانہ کعبہ کے اندر دیکھیں، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت نصب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 360 بتوں کو خانہ کعبہ سے ہٹوا دیا۔ تو وہ پوجنے والی چیز تھی، یعنی ان کی پوجا ہوا کرتی تھی، تو اللہ کے رسول نے انہیں ہٹوا دیا۔ مگر ایک پتھر ایسا تھا کہ جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، سرکار نے اپنے دستے کرم سے، اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کے اندر اسے نصب کیا، اور سرکار نے اسے چوما اور صحابہ نے اسے چوما۔ تو پتہ چلا پوجنا اور ہوتا ہے اور چومنا اور ہوتا ہے۔ ہم سرکار کے نام کو چوما کرتے ہیں، سرکار کے نام کا ادب کرتے ہیں، حجر اسود کو چوما کرتے ہیں، قرآن کو چوما کرتے ہیں۔ اب کسی اندھے کو اگر چومنا پوجنا نظر آ جائے تو اس کے اندر ہمارا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کی آنکھوں کا قصور ہوا کرتا ہے۔ اگر چمگادڑ کو دن کے اندر سورج نظر نہیں آئے تو ایسا نہیں کہ سورج کا قصور ہے، سورج تو نکل رہا ہے، چمگادڑ کی آنکھوں کا قصور ہے کہ اسے دن میں نظر نہیں آتا ہے۔ تو اسی طرح الحمدللہ یہ جو معاملہ، اسی طرح قرآن کو دیکھیں آپ، جب ہم قرآن ہاتھوں کے اندر لیتے تو قرآن کو پہلے چوما کرتے، بوسہ لیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اب کوئی دشمن رسول یہ کہہ دے کہ تم نے قرآن کو پوج لیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو یہ اس کا الزام ہوگا، تو وہ خود گناہ گار ہوگا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے، تو ہمارا تو ہر طریقہ ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو چوما جاتا ہے، پوجا نہیں جاتا ہے۔ جو بھی عمرہ پر جاتا ہے، حج پر جاتا ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو چومتا ہے۔ نصیب زیادہ بلند ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کی دیواروں کا بھی اندر سے بوسہ لے لیا کرتا ہے، حجر اسود کو بھی وہ چومتا ہے۔ تو اب دیکھیں اگر اس طرح ہوتا تو سرکار منع فرما دیتے۔ اور حجر اسود کے بارے میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں اگر تجھے نہیں چومتا، اگر سرکار کو چومتے ہوئے نہیں دیکھتا، یعنی سرکار نے تجھے چوما ہے، تیرا بوسہ لیا ہے، تو اسی لیے میں تجھے چومتا ہوں۔ دوسری حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حجر اسود قیامت کے روز گناہ گار انسان ہوں گے، ان کی بھی گواہی دے گا، اور نیکوکار انسان ہوں گے، ان کی بھی گواہی دے گا۔ ایک حجر اسود کے اندر اگر اتنی خوبیاں ہو کہ وہ پہچان لیتا ہے کہ چومنے والا گناہ گار ہے یا نیکوکار ہے، پتھر ہے، مگر اللہ نے کیسی خوبی رکھی ہے کہ اس پتھر میں ایسی خوبی ہے کہ چومنے والے کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، نیکوکار ہے، اور قیامت کے روز یہی گواہی دے گا کہ یہ نیک ہے اور یہ بد ہے۔ تو جب پتھر کے اندر اتنی تعظیم اور اتنی سمجھ آ جاتی صرف سرکار کے ہاتھ لگنے سے، سرکار کے دستے کرم کے لگنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ خوبی عطا فرما دیتا ہے۔ تو ذرا غور کرے، جس کے ہاتھ لگنے سے یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے تو اس ذات کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو سرکار کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبی، تمام رسول کا امام بنایا ہے، تمام مخلوق کا امام بنایا ہے، تمام مخلوق کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کی آیت مبارکہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے پوری کائنات کے لیے۔
ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہاں تک کہ آپ پتھروں کے بھی رسول ہیں، پتھر بھی آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، درختوں کے بھی آپ رسول ہیں، درخت بھی آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، بے زبان چیزوں نے بھی سرکار کا اقرار کیا ہے، اور سرکار کی رسالت کا اقرار جب تک بندہ نہیں کر لیتا ہے آپ مانیے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک خدا کا دعویٰ کرتے رہے کہ ایک خدا ہے، ایک خدا ہے، ایک خدا ہے، مگر ذرا غور کریں، یہی سوال اگر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ اے آدم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، ذرا یہ بتائیے ایک خدا ہے، کیا آپ نے اس ایک خدا کو دیکھا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جواب ہوگا دیکھا نہیں ہے، حضرت جبریل سے سنا ہے کہ ایک خدا ہے۔ یہی سوال حضرت شیش علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ اے شیش آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے اور ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے، تو کیا آپ نے اس ایک خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت شیش علیہ السلام کا جواب ہوگا کہ نہیں دیکھا ہے، مگر سنا ہے کہ وہ ایک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار نمرود کو گلزار بنا دیا تھا اور عظیم امتحان کے اندر کامیاب ہوئے تھے، ان سے پوچھا جائے اے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ بتائیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہوگا دیکھا نہیں، مگر ایک خدا ہے، جبریل نے بتایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں، ان سے معلوم کیا جائے کہ آپ بتائیں کیا خدا ایک ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ ان کا بھی جواب ہوگا کہ نہیں دیکھا تو نہیں، مگر خدا ایک ہے، جبریل نے بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جسے جلیل القدر نبی کہ جن کا جلال بہت مشہور ہوا ہے، کہ جن کے ہاتھ کے اندر عصا آتا تھا، پتھر پر مارتے تھے، پانی کا چشمہ نکل آتا تھا، اور اس عصے سے آپ کئی کام لیا کرتے تھے، ان سے پوچھا جائے اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ان کا بھی جواب ہوگا کہ دیکھا تو نہیں، مگر جبریل نے بتایا ہے کہ ایک خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معجزات عطا فرمائے ہیں، مردوں کو وہ زندہ کر دیا کرتے تھے، ماں کے پیٹ سے جو اندھے پیدا ہوتے تھے انہیں اکھیارا کر دیا کرتے تھے، کوڑی کو شفا دے دیا کرتے تھے، سفید داغ والے مرض کو آپ دور فرما دیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ نے آپ کو کلمۃ اللہ کے لقب سے یاد کیا ہے، روح اللہ کے لقب سے یاد کیا ہے، ذرا اے عیسیٰ یہ بتائیں اللہ ایک ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی جواب ہوگا میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، مگر اللہ ایک ہے، جبریل نے بتایا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام سے اگر یہ سوال کیا جائے تو سبھی نبی کی زبان پر یہی جواب ہوگا کہ دیکھا تو نہیں ہے، مگر ایک خدا ہے۔ مگر یہی سوال ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں عربی زبان کے اندر اشہدو، یہ شاہدہ یشہدو کا ہے، عربی زبان کا گرامر ہے، اس کے اندر اشہدو کے معنی آتے میں گواہی دیتا ہوں۔ اب گواہی کون دیتا ہے ذرا آپ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے کہ فلاں جگہ پر نکاح ہوئی تھی آپ نے دیکھا، تو آپ گواہی دیں گے ہاں میں وہاں موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اشہدو ہاں میں نے دیکھا۔ جو دیکھتا ہے، جو موجود ہوتا ہے، جو گواہی دیتا ہے، اسی کی گواہی معتمد مانی جاتی ہے۔ تو اسی طرح گواہی کا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جو گواہی دیتے ہیں 1400 برس سے لے کر آج تک کروڑوں مسلمان جو اس بات کی گواہی دے رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں بے شک اللہ ایک ہے، بے شک اللہ ایک ہے، بے شک اللہ ایک ہے۔ سب سے پوچھا جائے آپ جو اتنی بڑی گواہی دے رہے ہیں اللہ ایک ہے، کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ سب کا جواب ہوگا نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کا یہی جواب ہوگا کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے، مگر ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ اب وہ ذات کون سی ہے کہ جس ذات پر اشہد اللہ الہ الا اللہ کا جملہ مکمل ہوتا ہے۔ سرکار سے اگر پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ جو فرماتے اشہد اللہ الہ الا اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو صرف میرے آقا کی ذات جو فرماتے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔
تو سارے لوگوں کی گواہی اگر رکی ہوئی ہے تو سرکار کی ذات پر رکی ہوئی ہے، ورنہ بتائیے کس نے خدا کو دیکھا ہے کہ وہ ایک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بار بار جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سرکار معراج پر گئے تھے اور بار بار واپس سرکار آ رہے تھے، نمازیں کم کرا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سرکار سے ملاقات کر رہے تھے۔ اب یہاں دیکھیں کہ انسان جب اپنا بھلا چاہتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی حیات ظاہری میں تو اللہ کا دیدار نہیں کر پائے، مگر اللہ کا کرم دیکھے کہ سرکار نے دیدار کیا تو بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے کہ جن آنکھوں سے سرکار نے اللہ کا دیدار کیا تھا۔ ڈائریکٹ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ پائے، مگر اللہ کے رسول کی آنکھوں میں وہ جلوے دیکھ رہے تھے کہ جو جلوے سرکار نے اللہ کے دیکھے تھے، جو مشاہدات، جو نورانیت دیکھی تھی، ان نورانیت کا مزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے رہے تھے۔ تو سرکار کا بڑا اونچا مقام ہے، جب بھی سرکار کے تعلق سے کوئی بات ملے تو الحمدللہ ایمان والے کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ وہ فوراً آمنا صدقنا کہے کہ بے شک ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں اور اس کو سچ مانتے ہیں کہ سرکار نے صحیح فرمایا ہے۔ تو قرآن کے اندر جو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ آیت کا چھوٹا سا جز ہے، ورنہ لفظ رسول پر تو بڑی تشریح ہے اور بڑا اس کی تفسیر آتی ہے قرآن کے اندر۔ اور آگے اللہ فرماتا والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ اکرام، ان کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ تو شان صحابہ کا بھی بڑا بلند و بالا مقام ہے، یعنی جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرالی شان ہے تو آپ کے غلاموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لفظ اللہ اس کے 4 حرف ہیں، اور لفظ محمد اس میں بھی اللہ نے 4 ہی حرف رکھے ہیں۔ لفظ لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 حروف کو جمع فرمایا ہے۔ لفظ محمد الرسول اللہ کے اندر بھی اللہ نے 12 حروف کو جمع فرمایا ہے۔ اور سرکار کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ابو بکر صدیق میں 12 حروف کو رکھا ہے، اور لفظ عمر بن خطاب کے اندر بھی 12 حروف کو رکھا ہے، اور لفظ عثمان بن عفان کے اندر بھی اللہ نے 12 حروف کو رکھا ہے، اور لفظ علی ابن ابی طالب کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 حروف کو جمع فرمایا ہے۔ تو یہ سرکار کے صدقے کے اندر ملا کرتا ہے، جو سرکار سے جڑ جاتا ہے الحمدللہ اس کا نصیبہ تیز ہو جاتا ہے۔ ہم گناہگار سیاہکار بدکار ہیں یقیناً، مگر سرکار سے نسبت ہو گئی، سرکار کے امتی بن گئے تو ہمیں امتی بننے پر کیا ملا؟ بہت ساری امتیں آئی دنیا کے اندر، مگر ہم سب سے آخر کے اندر آئے ہیں، اور آخر میں آنے کے بعد سرکار سے نسبت ہو گئی تو اس نسبت کا جو اجر ملا ہے اسے آپ دیکھیں۔ جتنی امتیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنی امتیں ہیں، ساری امتیں آج قبر کے اندر ہیں۔ سرکار سب سے آخر میں آئے، ہم سب سے آخری امت ہیں، تو آخری امت کا معاملہ یہ کہ ہم سب سے کم وقت ہمیں قبر کے اندر گزارنا پڑے گا۔ قیامت میں کھڑا ہونے سے پہلے سب سے کم وقت ہمیں قبر کے اندر گزارنا پڑے گا، ورنہ ہزاروں سالوں سے امتیں قبر کے اندر سو رہی ہے، ہمیں سب سے کم قبر میں سونا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیں جب سب سے آخر میں آئے سب سے کم سونا پڑے گا، اور اٹھنے کا معاملہ جو ہوگا، یعنی جب اٹھائے جائیں گے تو اٹھنے کا معاملہ یہ ہوگا، سرکار فرماتے سب سے پہلے میری امت کو اٹھایا جائے گا، سب سے آخر میں ہم جائیں گے، سب سے پہلے ہم اٹھائے جائیں گے، اور جب جنت میں جانے کا معاملہ آئے گا تو سرکار فرماتے سب سے پہلے جنت میں میری امت جائے گی، سب سے پہلے میری امت کا حساب ہوگا، اور سب سے پہلے سب سے زیادہ
اعمال کے اندر جو نیکیاں ہوگی وہ میری امت کی ہوگی. سب سے پہلے میری امت کے اعمال تولے جائیں گے اور سب سے پہلے پل صراط سے میری امت کو گزارنا ہوگا اور سب سے پہلے میں اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو جام کوثر پلاؤں گا اور وہ ایسا جام ہوگا جو شہد سے زیادہ تو میٹھا ہوگا, سفید دودھ سے زیادہ ہوگا, اور جو بندہ ایک بار پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. تو یہ سرکار سے نسبت ہونے کی بنیاد پر اب اتنی نعمتیں ہمیں مل جائے, اس کے بعد پھر اگر ہم یہ کہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے, سرکار کی شان میں گستاخی کریں, سرکار کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے, سرکار یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا, سرکار یہ نہیں جانتے کہ کون کہاں مرے گا, سرکار کی شان میں اس طرح کی گستاخیاں کرنا تو یہ منافقوں کا طریقہ ہے, اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. اہل ایمان کا تو طریقہ ہے, آپ کو بتایا گیا کہ جب ابو جہل نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ اے ابو بکر کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کوئی انسان مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے اور واپس آ جائے؟ تو آپ نے منع فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی تو یہی کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہاں سے وہاں گیا اور وہاں سے واپس آ گیا, کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرے آقا نے کہا ہے تو سچ کہا ہے, اس لیے کہ ہم تو اس سے بھی بڑی باتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو سرکار کی شان کو سنے تو کہے ہاں بے شک میرے آقا کی یہی شان ہے. تو سرکار کی شان میں گستاخی کرے یہ ابو جہل اور منافقین نے زمانہ کا طریقہ ہے. سرکار کے صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب وہ سرکار کی شان کو سنا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے بے شک ہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہی شان یہی مقام ہمارے آقا کو عطا فرمایا ہے. مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا